بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 225 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ فرمایا کہ باب الظلم ظلمات، یعنی اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں اگر کوئی انسان دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے معاملات کیا کرتا ہو تو پھر اسے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن یہ جو اس کا ہر ایک ظلم ہے یہاں دنیاوی زندگی میں لوگوں کے ساتھ، تو وہاں قیامت کا جو بھیانک ترین ماحول ہوگا کہ جب ہر کوئی روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا تو اس کا یہ ایک ظلم وہاں اس کے سامنے ظلمتوں یعنی بہت سی تاریکیوں اور اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا۔ یعنی جب انسان کو روشنی کی شدید ترین ضرورت ہوگی تو ایسے میں جو کوئی روشنی کی بجائے اندھیروں میں بھٹک رہا ہو تو یقیناً یہ بہت ہی بد نصیب ترین معاملہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے 490 اور جو کہ حدیث قدسی ہے، اور جس کی ابتدا اس طرح ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے یہ ارشاد ہے، فرمائے کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود اپنے لیے حرام قرار دے رکھا ہے، اور میں نے ظلم کو تمہارے لیے بھی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دے رکھا ہے، لہذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ تو ناظرین، یہ حدیث پڑھتے ہوئے ہم جہاں تک اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر پہنچ چکے تھے، تو آج کی اس نشست میں اس سلسلے کو، اس حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے سامنے یہ مزید ارشاد ہے اس حدیث قدسی میں۔ فرمائے کہ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو، تم سبھی گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت عطا کروں، لہذا تم مجھ سے ہی ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ یعنی یہاں ناظرین کرام، انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے تمام بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ ہدایت، جو کہ انسان کے لیے بہت ہی اہم ترین چیز ہے اور جس پر انسان کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا اور یہ کہ نجات کا دار و مدار ہے، تو اب یہ چیز جو کہ ہر انسان کے لیے انتہائی اہم ترین ہے، تو انسان کو یہ چیز کہاں سے اور کس طرح نصیب ہوگی؟ تو فرمائے کہ یہ چیز یعنی ہدایت، یہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت نصیب ہو جائے گی، ورنہ کسی صورت کسی انسان کو ہدایت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کیا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو الغرض
ہدایت چونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ارشاد ہوا، فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ دیکھیے اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت دیں، کہ ہدایت دینا آپ جس کے لیے ہدایت کی آرزو کریں یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ ہی ہے کہ وہ جسے چاہے گا اسے ہدایت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں کہ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ کی یہ کتنی ہی خواہش ہو اور آپ کی یہ کتنی ہی آرزو ہو کہ سبھی لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن آپ کی خواہش سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگوں میں سے جو اکثریت ہے تو اکثریت کا ہمیشہ یہی حال رہے گا کہ وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہیں اللہ عز و جل کی جانب سے تمام دنیا انسانیت کے لیے تا قیامت سبھی کے لیے، اور یہ کہ زمان و مکان کی حدود و قیود سے بالا تر رہتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کے انسانوں کے لیے، اور یہ کہ تمام دنیا میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب جو بھی علاقہ ہو، بغیر زمان و مکان کی تحدید کے ہمیشہ کے لیے تمام عالمین یعنی دنیا والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر و رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے ہمارے نبی آپ تو راہ راست کی جانب لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد بعثت تھا، یعنی راہ راست کی طرف دعوت دینا، بلانا۔ لیکن اس پیغام حق کو کون قبول کرے گا، کسے ہدایت نصیب ہوگی، اور پھر وہ دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ سکے گا، اور وہ کون ہوگا کہ جو بدبختی کا شکار بنا رہے گا ہمیشہ کے لیے، تو یہ چیز صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ لہذا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال اور کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی جانب سے دنیا بھر کے لیے رہبر و رہنما ہونے کے باوجود خود اپنے لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے اللہ، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا یا اللہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا و مناجات کیا کرتے تھے، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو پھیر دے اپنی اطاعت و فرما برداری کی جانب۔ تو یوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور یہ انداز فکر تھا، اور یہ طریقہ اور یہ طرز عمل تھا کہ رہبر و رہنما ہونے کے باوجود خود اپنے لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا
مانگتے رہنا۔ تو پھر اس سے یہی بات واضح و ثابت ہو گئی بخوبی کہ ہمیں بھی اس چیز کا خوب زیادہ اہتمام و التزام کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر مزید یہ کہ نماز میں ہمیشہ انسان کو، مسلمان کو اس دعا کا حکم دیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں کہ زندگی بھر مسلمان روزانہ 5 نمازیں پڑھا کرتا ہے، پھر ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ حکم اور اس دعا کی یہ جو تاکید کی گئی ہے، تو اس دعا کے سوا اور کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس کا یوں حکم دیا گیا ہو، بلکہ جسے یوں اس طرح ضروری قرار دیا گیا ہو۔ صرف یہی ایک دعا ہے کہ جسے ضروری اور واجب قرار دیا گیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ضروری ہے، اور پھر یہ کہ اس موقع پر یہ دعا بھی ضروری ہے، جو کہ سورہ فاتحہ ہی کا ایک حصہ ہے۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگتے رہا کریں کہ ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ ہدایت تبھی نصیب ہو سکے گی کہ اگر اللہ کو ہمارے لیے ہدایت منظور ہوگی، اور پھر یہ کہ اگر کوئی ہدایت کے راستے پر ہو کہ اللہ کی طرف سے اسے یہ توفیق عطا کی گئی ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ مزید ہدایت کے لیے اور یہ کہ اس ہدایت پر ثابت قدمی کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتا ہی رہا کرے۔ اس کے بعد ناظرین فرمایا اس حدیث قدسی میں، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم، کہ اے میرے بندو، تم میں سے ہر کوئی بھوکا ہے سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا کھلاؤں، اس لیے تم مجھ سے کھانا مانگتے رہا کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ تو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر کوئی بھوکا ہے، اپنے لیے رزق کا انتظام کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رزق عطا کرنے والا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی ہے۔ ہر ایک کا رزق، فقیر کا رزق بھی اور بادشاہ کا رزق بھی، سبھی کا رزق صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی اپنے لیے رزق کا انتظام ہرگز خود کبھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بقول اہل علم ایک بات جسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے، وہ یہ کہ پہلے اللہ عز و جل کی جانب سے اس حدیث قدسی میں یہ حکم دیا گیا کہ مجھ سے ہدایت مانگتے رہا کرو، ہدایت کے سوال کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ مجھ سے کھانا، رزق مانگتے رہا کرو۔ تو اس سے اس اہم ترین حقیقت کی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ ہر انسان کے لیے جو روحانی خوراک ہے، جو روحانی رزق ہے کہ جس کا نام ہے ہدایت، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے بنسبت جسمانی خوراک کے، کہ انسان کی اصل زندگی اس کی روحانی زندگی ہے۔ اور یہ کہ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمائے کہ اومن کان میتا فاحییناہ، کہ وہ انسان جو کہ پہلے میت تھا، مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی، یعنی بظاہر دیکھنے میں تو وہ پہلے بھی زندہ تھا اور خوب وہ چلتا پھرتا تھا، دنیا بھر کے کام کاج کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے کہ وہ مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی، یعنی پہلے وہ ہدایت سے محروم تھا
اور یہ کہ گمراہی کے راستے پر تھا، پھر ہم نے اسے ہدایت سے نوازا۔ تو اس مقصد کے لیے کہ پہلے وہ گمراہ تھا، پھر اسے ہدایت نصیب ہو گئی اللہ کی طرف سے، تو جو الفاظ اور جو عبارت اللہ کی طرف سے جس کا انتخاب کیا گیا ہے، جو تعبیر اختیار کی گئی ہے، وہ یہ کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، پہلے وہ میت تھا، وہ مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی، یعنی ہدایت اسے ہم نے عطا فرمائی۔ تو بات یہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تو جنوں اور انسانوں کو اسی مقصد کی خاطر ہی پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔ تو انسان کا مقصد تخلیق اور انسان کا یہ مقصد زندگی، یعنی اپنے خالق و مالک کی عبادت کا فریضہ انجام دیتے رہنا۔ اب جو کوئی اس مقصد کو کہ جس کی خاطر اسے یہ سانس نصیب ہے، یہ زندگی نصیب ہے، تو جو کوئی مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے تو زندہ وہی ہے، اور جو کوئی مقصد زندگی سے غافل ہے تو وہ زندہ نہیں، وہ تو مردہ ہے، وہ تو محض چلتی پھرتی لاش ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ وہ انسان جو اپنے رب کو یاد کیا کرتا ہے اور دوسرا ہے وہ انسان جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، تو ان دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک زندہ ہے اور دوسرا مردہ ہے، کہ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہی زندہ ہے، کہ مقصد زندگی کو پورا کر رہا ہے، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے غافل ہے تو وہ اپنے مقصد زندگی سے ہی غافل ہے، تو پھر وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ اس کا شمار گویا کہ مردوں میں ہے، کہ وہ تو بس چلتی پھرتی ایک لاش ہے۔ تو اس سلسلے میں ناظرین کرام مزید گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔